السلام علیکم ویور، آج کے ٹاپک میں ہم آپ کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے بتائیں گے کہ علم طب نے اس وقت دنیا نے جو ترقی کی ہے اس کے پیچھے کن کن مسلمان سیاستدانوں کی محنت و مشقت تھی۔ آج جو غیر مسلم اس کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں یعنی علم طب نے ہم نے ترقی کی ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ساری مسلمان سیاستدانوں کی ہی علمی تحقیقات تھی، جس سے غیر مسلموں نے اپنے نام ٹائٹل لگا دیا ہے کہ اس تحقیق میں ہمارے اسلام کی ابتدائی محنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآنی احکامات کی روشنی میں تسخیر کائنات کی ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ اس دور میں بعد حیران کن ایجادات بھی عمل میں آئیں اور سائنسی علوم کو ایسی ٹھوس بنیادیں فراہم ہوئیں جن پر آگے چل کر جدید سائنسی علوم کی بنیاد رکھی گئی۔ ویور، یہاں قرآن مجید کی چند ایسی آیات کریمہ پیش کر رہے ہیں جن کے مطالعہ سے قرون اولیٰ کے مسلمان سیاستدانوں کو سائنسی تحقیقات کی طرف ترغیب ملی اور جس کے نتیجے میں انسان نے تجربی توثیق کو حقیقت تک رسائی کی کسوٹی دے کر تحقیق و جستجو کے نئے باب روشن کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں جو صاحب بصیرت ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم کہیں برابر ہوتے ہیں، تحقیق سوچتے وہی ہیں جو صاحب عقل ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولِو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت صرف اہل دانش ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو کہ اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ دوستو، اب آتے ہیں میڈیکل سائنس کی طرف۔ اسلام کے اوائل دور میں بہت سے عقلی علوم کے ساتھ ساتھ علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی کتب کو بھی عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس دور میں طبی تحقیقات کا سارا دار و مدار عیسائیوں بالخصوص یونانیوں کی ٹرانسلیٹر کتب پر تھا۔ بغداد کی طرح اسپین میں بھی پہلے یونانی کتب متعارف ہوئیں جن پر مسلمان اتباع یا مسلمان ڈاکٹروں نے اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی۔ بغداد کی تحقیق سے مستفید ہونے کے لیے اسپین کے لیے نوجوان اصول علم کے لیے افریقہ کی ہزارہا کلومیٹر طویل مسافت کر کے بغداد پہنچتے اور وہاں برسہا برس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب میں مشاق ہونے کے بعد وطن واپس لوٹتے۔ یونس الحرانی، اسحاق بن عمران، اسحاق بن سلیمان اور ابن الجزار اس دور میں اسپین میں طبی علوم کی افشاء کا باعث ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مشرقی ممالک سے سکونت چھوڑ کر اسپین میں آئے تھے۔ اسپین میں اسلامی طب کی معروف شاخوں تشخیص امراض، امراض نسواں، امراض اطفال، امراض چشم اور سرجری پر خصوصی کام ہوا۔ بہت سے ماہر اطباء نبض دیکھ کر مریض کی جملہ کفیل بیان کر دیتے تھے۔ بہت سے ماہر اطباء جن میں ابو العلا زہرہ صرف نبض دیکھ کر مریض کا کامل تشخیص کر لیتا تھا، جبکہ ابن الاسم تشخیص امراض میں اس قدر ماہر تھا کہ میں نبض دیکھ کر معلوم کر لیتا تھا کہ مریض کیا کھا کر آیا ہے۔ دیکھیں، سرجری میں ابو القاسم الزہراوی کا مقام تمام اندلسی اطباء میں بڑھ کر تھا، بلکہ اگر اسے جدید علم جراحت یعنی سرجری کا بانی قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ ایسا ماہر سرجن تھا کہ ایک بار اس نے ایک ایسے آدمی کا کامیاب آپریشن کیا جس کا پیٹ چاک کیے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ زہراوی نے کمال مہارت سے اس کے پیٹ سے باہر نکل آنے والی انتڑیوں کو اصل مقام پر رکھا اور اپنے ہی ایجاد کردہ علاج سرجری کی مدد سے اس کا پیٹ سی دیا۔
نہ صرف اس شخص کی زندگی بچ گئی بلکہ چند ہی روز میں وہ بیٹھنے کے قابل بھی ہو گیا۔ دیکھیے ابو القاسم الزہراوی قرون وسطیٰ کا سب سے بڑا سرجن تھا۔ بغداد میں رازی کے بعد دنیا اسلام میں وہ سب سے بڑے ہاسپٹل کے مالک تھے۔ اس نے آپریشن کے لیے خاص مہارت کے ساتھ خود ایسے بہترین آلات تیار کر رکھے تھے جن کی مدد سے وہ ایسے پیچیدہ آپریشن کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا جن میں 100% کامیابی کی توقع دور حاضر کے ماہر سرجن بھی نہیں کر پاتے۔ وہ آنتوں کے آپریشن کے لیے بلی کی آنتوں سے تیار کردہ دھاگا استعمال کرتا، زخم کی سلائی یوں کرتا کہ باہر کی سمت اس کا نشان مکمل طور پر غائب ہو جاتا۔ وہ آپریشن سے قبل بڑی شریانیوں کو باندھ دیتا اور نچلے حصے بدن کے آپریشن کے دوران میں پاؤں کو سر سے اونچا رکھنے کی تاکید کرتا۔ یہ دونوں طریقے بالترتیب فرانس کے ایک سرجن پارے اور جرمنی کے سرجن کا نام تھا فریڈرچ کی طرف غلط منسوب کیے جاتے ہیں کہ یہ طریقہ کار آپریشن کا طریقہ کار انہوں نے دریافت کیا ہے۔ وہ تکلیف و سرجری کی صورت میں مریض کو بے ہوشی کی انتھیسیا دوا دینے سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ علاوہ ازیں وہ آنکھوں کے آپریشن کا بھی ماہر تھا۔ ٹونسلز کے آپریشن کا طریقہ کار بھی اسی کا ایجاد کردہ ہے۔ پیٹ، جگر، پیشاب کی نالی، ناک، کان، گلے اور آنکھ کے آپریشن میں بھی وہ ماہر تھا۔ مثانہ سے پتھری توڑ کر نکالنے کا طریقہ بھی اسی ہی کا ایجاد کردہ ہے۔ الزہراوی نے علم طب پہ ایک ذہین کتاب التصریف لمن عجز عن تعلیق بھی لکھی۔ اس کتاب میں اس نے علم العلاج اور علم الدوا کے ساتھ ساتھ سرجری پر بھی خاصی روشنی ڈالی ہے۔ الزہراوی نے اپنے ایجاد کردہ آلات سرجری کے استعمال کا طریقہ کار اپنی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے، جن میں اکثر اس نے تصویروں کی مدد سے ان آلات کی وضاحت اور ان کا طریقہ استعمال بھی بیان کیا ہے۔ اس کے ایجاد کردہ بعد آلات جرحی اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ ان کا استعمال آج تک جاری ہے۔ ابو القاسم الزہراوی کے علاوہ ابن زہر بن مروان کا شمار بھی اسلامی اسپین کے ماہر سرجن میں ہوتا ہے۔ آنکھوں کے امراض میں احمد الحرانی اور عمر الحرانی اندلس کے ماہر اطباء میں سے تھے۔ یہ دونوں معروف اندلسی طبیب یونس الحرانی کے بیٹے تھے جو حصول علم کے لیے بغداد میں 10 سال رہ چکے تھے۔ اندلس واپس آ کر انہوں نے آنکھوں کے امراض کو اپنے تحقیقات کا موضوع بنایا اور اس فیلڈ میں خاص سے ایکسپرٹ ہو گئے تھے۔ ابو القاسم الزہراوی نے بھی آنکھوں کے آپریشن کے سلسلے میں ان کی تحقیقات سے استفادہ کیا۔ علاوہ ازیں ابن رشد اور ابو بکر محمد بن مالک بن زہر بھی آنکھوں کے امراض کا ماہر تھا۔ عورتوں کے امراض بالخصوص ایام حمل اور بچے کی پرورش کے بارے میں اندلس میں عریب بن سعد الکاتب کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ بچوں اور خواتین کے امراض کا ماہر معالج ہونے کے ناطے اس نے اس موضوع پر خلق الجنین و تدبیر الحبالہ والمولود کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، جس میں اس نے بچے کی نشوونما، حاملہ عورتوں کی بیماریوں، ان کے بارے میں حفظ ما تقدم اور علاج کے بارے میں تفصیلی بحث کی۔ اس کتاب کا ایک کلمی نسخہ اسپین میں محفوظ ہے۔ ابو القاسم الزہراوی نے بھی ایک ماہر سرجن ہوتے ہوئے اپنی کتاب التصریف لمن عجز عن التعلیق میں خواتین کے امراض مخصوصہ اور ان کے علاج کے ساتھ ساتھ بچے کی مختلف حالتوں، وضع عمل اور غیر طبی ولادت کی صورت میں آپریشن کے حوالے سے تفصیلی معلومات فراہم کی۔